اب میں خطاب کے لیے دعوت دینے لگا ہوں فضیلت الشیخ محترم استاد خواجہ رشید بٹ صاحب کو کہ وہ آئیں اور ہمارے قرب و دہان کو قرآن و سنت سے منور فرمائیں۔ محترم الاستاد الشیخ خواجہ رشید بٹ صاحب حفظہ اللہ تعالی آف لاہور۔ نہیں بس ٹھیک ہے، کرے گا کام انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ قل انما الآیات عند اللہ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَزِدْنِي فَهْمًا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ موضوع مجھے دیا گیا ہے اعجاز القرآن کا۔ اعجاز القرآن کا مطلب ہے کہ قرآن مجید ایک معجزہ ہے۔ اس نے اپنے مخالفین کو عاجز کر دیا ہے۔ سابقہ انبیاء کے ادوار میں کہانت، جادوگری اور اس طرح کی شعبدہ بازیوں کا دورہ تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کو حسی معجزات دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی کا معجزہ دیا، جو ظاہری طور پر جادوگروں نے اپنی رسیوں کو پھینکا تھا، سانپ بن گئے تھے، لیکن یہ لاٹھی حقیقی طور پر سانپ بنی اور اس نے ان چھوٹے چھوٹے سانپوں کو کھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات ملے وہ بھی حسی تھے، محسوس ہوتے تھے۔ مادرزاد اندھے کو وہ تندرست کر دیتے تھے، پھل بیری والا ٹھیک ہو جاتا تھا، مردے کو زندہ کرتے تھے، اور یہ سارے کام اللہ کے حکم سے ہوتے تھے۔ اور اس طرح کے دیگر معجزات آپ کو ملیں گے۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو دیکھ لیجئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زیادہ زور تھا زبان دانی کے اوپر، فصاحت و بلاغت، استعارات، تمثیلات، یعنی چھوٹے سے جملے کے اندر بہت زیادہ بات بیان کر دینا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر یہ احسان بھی کیا کہ معجزات کی نوعیت تبدیل کر دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَمَا مَنَعْنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ۔
پہلے لوگوں نے چونکہ نشانیوں کو، معجزات کو جھٹلایا تھا، اس لیے ہم معجزات اب نہیں دکھاتے. یعنی وہ مطالبہ کرتے تھے اور مطالبے کے اوپر نبی معجزہ دکھاتا. اور یہ اصول اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ جب قوم مطالبہ کرے اور نبی وہ معجزہ دکھا دے اور وہ قوم نہ مانے تو اس قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے. اس لیے مطالبے کے اوپر اب معجزہ نہیں دکھایا جائے گا. یہ انسانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اصول بدل دیا، جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مخالفین باوجود انکار کرنے کے وہ دنیا کے اندر موجود ہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے حساب سے وہ جو معجزہ دیا وہ بغیر مانگے دیا، اور وہ معجزہ تھا قرآن مجید کا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، اور انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر اس کے رب کی جانب سے معجزات، نشانیاں کیوں نہیں آئیں؟ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، تو کہہ دے کہ معجزات یہ اللہ کے پاس ہیں، اللہ جب چاہتا ہے دکھاتا ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں تو واضح ڈرانے والا ہوں. اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کو یہ کافی نہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر ایک کتاب نازل کیا جو ان کے اوپر پڑھی جاتی ہے؟ کیا یہ معجزہ کافی نہیں ان کے لیے جو میں نے بغیر مانگے ان کو دے دیا ہے؟ ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، ایمان لانے والی قوم کے لیے اس میں رحمت ہے اور نصیحت ہے. بلا شبہ اس کے اندر یہ رحمت اور نصیحت موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، ما من الانبیاء نبی الا اوتی من الآیات ما مثلہ اومن او آمن علیہ البشر. سابقہ انبیاء کو جو معجزات ملتے تھے ان کے اوپر ایمان لانے والے لوگ بھی اسی کے بقدر ہوتے تھے. وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُهُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ، مجھے جو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے. فَأَرْجُو أَنِّي أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مجھے یہ امید ہے کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے. کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ وہ وقتی نہیں تھا. سابقہ نبیوں کے معجزات وقتی تھے، 1 منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے، سال 2 سال کے لیے وہ نمایاں ہوتے تھے. نبی جب دنیا سے چلا گیا وہ معجزات بھی ختم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن مجید وہ تا قیامت ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار سب سے زیادہ ہوں گے. قرآن مجید کس اعتبار سے معجزہ ہے، یہ تو ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ قرآن مجید ایک معجزہ ہے، لیکن کس اعتبار سے؟ جیسا کہ میں نے اشارہ کیا کہ وہ زمانہ زبان دانی کا زمانہ تھا. استعارات، تشبیہات، چھوٹے سے جملے کے اندر بہت زیادہ بات کہنے کا رواج تھا. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو عربی کہتے تھے اور باقی دنیا کو اجمی کہتے تھے. گنگا کہتے تھے باقی دنیا کو. اجمی کا مطلب گنگا، یعنی ان کو تو بولنا ہی نہیں آتا، ان کو تو پتہ ہی نہیں زبان دانی کا. اصل چاشنی تو ہماری زبان کے اندر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایسی زبان کے اندر نازل کیا جو ان کی دیکھی والی تھی، لیکن اس کا جو سٹائل تھا، جو انداز تھا، جو فصاحت و بلاغت تھی، جو الفاظ کا استعمال تھا، وہ انسانی طاقت سے باہر ہے. یہ قرآن مجید کا پہلا معجزہ ہے. اسی لیے تو قرآن مجید نے چیلنج کر دیا ساری دنیا کو.
وہ لوگ جو اپنے آپ کو فصیح اور بلیغ کہتے تھے ان کو چیلنج دیا کہ تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا، چلو آؤ پھر مقابلہ کر کے دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ان کو چیلنج دیا، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ یہ سارے کے سارے انسان اور جن مل کر بھی آ جائیں نا تو قرآن جیسی کلام اور کتاب نہیں لا سکتے، ایک دوسرے کی مدد بھی کر لیں گے۔ یہ کہتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، انسان تو انسانوں کا مقابلہ کر لیتا ہے، جتنا مرضی کو طاقتور ہو، جتنا مرضی کو پاورفل ہو، 10-15 بندے اس کو مل کر پڑ جائیں گے تو اس کو گرا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا، سارے انسان اکٹھے ہو جاؤ، سارے جن اکٹھے ہو جاؤ، اس قرآن جیسی کلام لے کر آؤ۔ تم کہتے ہو نا یہ انسانی کلام ہے، تم بھی تو انسان ہو، تمہیں اپنی زبان دانی کے اوپر فخر ہے، آ جاؤ میدان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نہیں لا سکیں گے۔ جب دیکھا کہ وہ مقابلے کے اندر نہیں آ رہے تو مطالبہ تھوڑا سا چھوٹا کر دیا، چلو تم سمجھتے ہو کہ یہ کتاب بڑی ہے، ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، تم کہتے ہو کہ اس نے گڑھ لیا قرآن کو، چلو اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ تم بھی انسان ہو، تم بھی زبان دان ہو، اور یہ تو وہ شخصیت ہے تمہارے سامنے اس کا بچپن گزرا ہے، جوانی گزری ہے، بڑھاپے کے اندر یہ آ چکا ہے، اور تمہیں پتا ہے کہ یہ امی ہے، یہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، اور تم تو پڑھے لکھے ہو، فصیح اور بلیغ اپنے آپ کو کہتے ہو، چلو اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کے علاوہ جتنوں کو تم پکارنا چاہتے ہو نا لے آؤ، سب کو، تمہارے ہاتھ کھلے ہیں۔ نہیں مانا انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے چیلنج تھوڑا سا اور چھوٹا کر دیا۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، چلو ایک سورت ہی لے آؤ۔ اس کی سب سے چھوٹی سورت 3 آیات پر مشتمل ہے، 3 آیات ہی بنا لو، مقابلہ تو کر کے دیکھو۔ تم کہتے ہو کہ یہ انسانی کلام ہے، کوئی انسان پوری دنیا کو چیلنج کر سکتا ہے؟ اور پھر پوری دنیا کے اندر ایک بھی بندہ عقل مند نہیں ہے جو اس کا چیلنج توڑ سکے۔ لوگوں نے کوشش کی، انہی لوگوں نے رد کر دیا کہ نہیں، تیری کلام اس پائے کی ہے ہی نہیں، تیری عبارت کے اندر وہ چاشنی نہیں ہے جو قرآن مجید کی عبارت کے اندر ہے، جو مفہوم قرآن مجید بیان کر رہا ہے تیرے جملے کے اندر وہ مفہوم ہے ہی نہیں۔ جنہوں نے بھی قرآن مجید کا مقابلہ کرنا چاہا ہے، یا تو انہوں نے جھوٹی باتیں جوڑی ہیں، یا انہوں نے اس انداز سے الفاظوں کو جوڑا ہے کہ ان الفاظوں کے اندر وہ چاشنی اور وہ مزہ ہے ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر ہے۔ اور یہ ماہرین نے، ان کے ماہرین نے، غیر مسلموں نے خود فیصلہ کیا۔ مسلمانوں نے تو کہنا ہی ہے کہ تمہاری کلام قرآن کے پائے کی نہیں ہے، غیر مسلم خود کہتے ہیں۔ تو اگر یہ کسی کے بس میں ہوتا تو سب سے پہلے اس زمانے کے عہد نبوی کے مشرکین یہ چیلنج توڑ دیتے، کیونکہ وہ اپنے فن کے اندر ماہر تھے، اپنی زبان کے اندر ماہر تھے۔ تو یہ قرآن مجید کا ایک چیلنج ہے، ایک معجزہ ہے کہ اس نے اس زمانے کے لوگوں کو بھی عاجز کر دیا، اور آج تک لوگ عاجز ہیں، آج تک لوگ اس چیلنج کو توڑ نہیں سکے۔ تو یہ پہلا انداز ہے قرآن مجید کے معجزہ ہونے کا۔ دوسرا انداز، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقبل کی ایسی باتیں بیان کی ہیں جو پوری ہوئیں، ان کے اندر جھوٹ نہیں ہے۔
وقت نے ثابت کیا کہ قرآن مجید نے جو بات کی ہے وہ بالکل سچی بات کی. پیشین گوئیاں موجود ہیں قرآن مجید کے اندر. ماضی کے حالات بھی بیان کیے جو لوگوں نے تحقیق کرنے کے بعد بتایا کہ واقعی قرآن مجید نے یہ ٹھیک بات کی ہے. مستقبل کی باتیں بیان کی, لوگوں کے سامنے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ باتیں آئیں, واقعی قرآن مجید نے یہ سچ باتیں کی ہیں. تو قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ قرآن مجید کے اندر ماضی کی بات ہو یا مستقبل کی بات ہو, دونوں زمانوں کی باتیں جو ہیں وہ بالکل پرفیکٹ اور صحیح ہیں. اہل کتاب چھپا کر رکھتے تھے کہ ان کی ایک قوم, ان کے کچھ لوگ سور اور بندر بنے ہیں. قرآن مجید نے وہ واقعہ بیان کیا. انہوں نے نہ تو ان کی بائبل کے اندر یہ بات موجود ہے اور نہ ہی وہ کسی کے سامنے یہ بیان کرتے تھے. قرآن مجید نے جب یہ واقعہ بیان کیا کہ ہفتے والوں کا ذرا ان سے پوچھو ہاں, کہ جو ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑا کرتے تھے, پوچھو ان کے ساتھ کیا ہوا. ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا. تو اہل کتاب نے تسلیم کیا, ہاں یہ واقعہ بالکل صحیح, ایسا ہوا ہے. ہمارے اندر ایسی قوم گزری ہے, ایسے لوگ گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنایا ہے. حالانکہ وہ بات نہ بائبل کے اندر ہے, نہ دنیا کا اور کوئی بندہ ان کے علاوہ جانتا ہے, اور قرآن مجید نے وہ بیان کر دی. ماضی کی بات بھی پرفیکٹ, اور جو آنے والی باتیں ہیں, کئی باتیں ہیں, ایک دو بات صرف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے حوالے سے فرماتے ہیں, لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اس کے اندر باطل کی آمیزش نہیں ہو سکتی, نہ آگے سے, نہ پیچھے سے, نہ اوپر سے, نہ نیچے سے. کوئی بھی اس کے اندر آمیزش نہیں کر سکتا, ملاوٹ نہیں کر سکتا قرآن مجید کے اندر. کیوں؟ کہ یہ اللہ کا کلام ہے, حکیم حمید کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے. وجہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ہم نے ذکر اتارا, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لے جی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پیشین گوئی کو آج 1450 سال تقریباً جو ہے وہ ہو گئے ہیں. آج تک اس پیشین گوئی کو کوئی جھوٹا نہیں ثابت کر سکا. قرآن مجید کے اندر کوئی بھی بندہ ایک حرف کی بھی آمیزش نہیں ثابت کر سکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرضہ اخیرہ کے اندر جو قرآن مجید تلاوت کیا تھا, صحابہ نے وہی قرآن مجید جو ہے وہ حرف بحرف لکھا, اور آج تک جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے. لاہور میں مناظرہ ہوا ایک پادری کے ساتھ میرا, یوٹیوب پر وہ موجود ہے. تو اس نے اس مناظرے کے اندر میں نے بائبل کے حوالے سے باتیں بیان کی کہ اس بائبل کے اندر جو ہے وہ تبدیلی ہو چکی ہے, یہ اصل نہیں ہے. تو اس نے کہا جی تمہارا قرآن اصل نہیں ہے, اپنا اصل قرآن لے کر آؤ. اس نے چیلنج کر دیا. وہاں پر 16 لائنوں والا قرآن مجید پڑا ہوا تھا, میں نے ایسے پکڑا, میں نے کہا جی لیں. آپ نے کہا کہ اپنا اصل قرآن مجید لے کر آؤ, یہ ہے ہمارا اصل قرآن مجید. ایک حرف بھی تم مجھے بتا دو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا جو اس کے اندر آ گیا ہے, تو تمہارا دعویٰ سچا ثابت ہو جائے گا. ایک حرف بتا دو مجھے بس. ہمارا قرآن مجید تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک اسی طرح موجود ہے. باقاعدہ ہمارے پاس سندیں موجود ہیں اور متصل سندیں موجود ہیں. ہمارا چھوٹا سا بچہ اگر قرآن مجید پڑھتا ہے تو اس سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پوری سند موجود ہوگی, ایک ایک آیت کی سند موجود ہوگی. قرآن مجید کے اندر کوئی بھی انسان ملاوٹ نہیں کر سکا. یہ قرآن مجید کی پیشین گوئی تھی, آج تک جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوری ہو گئی. دوسری پیشین گوئی قرآن مجید نے یہودیوں کے حوالے سے بیان کیا, قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. یہودی یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے چہتے ہیں. اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ کے محبوب ہونا چلو پھر موت کی تمنا کرو. اگر تم سچے ہو تو تم سمجھتے ہو نا کہ تم ہی اللہ کے پیارے ہو,
تو پھر محبوب کے پاس جانے سے تمہیں ڈر کیوں لگتا ہے؟ تم موت کی تمنا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے پیشینگی کر دی ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، ان کو پتہ ہے ہم نے کرتوت کیا کیے ہیں، موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ لیکن کرنا کیا تھا ان کو؟ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ 1450 سال تقریباً ہو گیا ہے، آج تک یہودیوں نے ایک جملہ نہیں کہا۔ نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کی انہوں نے کوشش کی، مسلمانوں کے ساتھ جنگیں کی، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی، آج تک مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن قرآن مجید کو اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے صرف ایک جملہ بولنا ان سب نے۔ قرآن کہتا ہے یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، وہ سارے یہ کہیں جی قرآن کہتا ہے ہم موت کی تمنا نہیں کریں گے، چلو جی ہمیں یا اللہ موت دے دو، ہم موت کی تمنا کرتے، لے جی یہ جملہ بولنا انہوں نے۔ آپ کو پتہ دشمنی کے اندر تو بندہ جو ہے وہ اپنے بچے کو بھی ختم کر دیتا ہے، اپنا نقصان کر کے دشمن کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ تو ہمارے سب سے بڑے دشمن وہ ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، صرف ایک جملہ نہیں وہ بول پا رہے۔ اتنی صدیاں ہو گئی ہیں، وجہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے کہہ دیا تھا کہ یہ نہیں کہیں گے، یہ جملہ نہیں بولیں گے، لیکن جی آج تک ایک جملہ نہیں انہوں نے بولا۔ اگر یہ بول دیں تو اسلام ختم ہو جائے گا، کیونکہ اسلام کی بات غلط ثابت ہو جائے گی، لیکن یہ ایک جملہ نہیں بول سکے، آج تک نہیں بول سکے۔ تو قرآن مجید یہ معجزہ ہے، اس کا یہ اعجاز ہے کہ جو یہ بات کرتا ہے سچی کرتا ہے، آنے والے حالات کی بات کی بالکل سچ بتائے، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایسا ہی ہے۔ تیسری چیز جو قرآن مجید کا اعجاز ہے وہ ہے صوتی حسن۔ قرآن مجید کو جب پڑھا جاتا ہے تو جس انداز سے اس کو پڑھا جاتا ہے اس کا اثر لوگوں کے اوپر ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کے اندر تلاوت کی سورہ نجم کی، تو آپ نے سجدہ کیا تو اتنے دم بخود ہو گئے سامعین، ان میں مشرکین بھی موجود تھے، انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کو دیکھ کر سجدہ کیا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے۔ اور آپ نے یہ واقعات تو کئی دفعہ سنے ہوں گے کہ کافر جو ہیں وہ چھپ چھپ کر قرآن مجید کی تلاوت سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ نجاشی کے دربار کے اندر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی تو سارا دربار جو عیسائی لوگوں پر مشتمل تھا وہ سارے رونا شروع ہو گئے تھے۔ قرآن مجید کا صوتی حسن جو ہے یہ بھی لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے قاری صاحبان کی تلاوت سنی، اور مصری قاری صاحبان بھی موجود ہیں، آپ ان کی بھی تلاوت سنیں گے، تو کیا ان کی تلاوت سننے کے بعد ہمارے اوپر اثر نہیں ہو رہا؟ کیا ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے؟ پرانے قراء جو گزرے ہیں آپ ان کی تلاوت سن کر دیکھیں، عالمی سطح پر جو اجلاس ہوتے ہیں سارے مذاہب کے، وہاں پر ان کی مذہبی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت اور بائبل کی تلاوت اور گرنتھ کی تلاوت اور دیگر کتابوں کی تلاوت، زمین آسمان کا فرق معلوم ہوتا ہے وہاں پر۔ یہ قرآن مجید کا جو صوتی حسن ہے یہ بھی قرآن مجید کو دیگر کتابوں سے ممتاز کرتا ہے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں ترجمہ نہیں ان کو آتا، لیکن قرآن مجید کی تلاوت سن کر وہ رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کو نہیں پتا کہ بات کیا ہو رہی ہے، لیکن اس صوتی حسن کا اثر ایسا ہو رہا ہے کہ وہ رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، زاروں۔ اور یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے بھئی، کئی غیر مسلم جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت سن کر رونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہے، یہ کیسا پر اثر کلام ہے، یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ بے شمار اس طرح کے واقعات موجود ہیں۔ چوتھا اس کا اعجاز کہ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا ہے، اتنا آسان کر دیا ہے
کہ 60 سال کا 70 سال کا بزرگ بھی اس کو زبانی یاد کر سکتا ہے اور 4-6 سال کا بچہ بھی اس کو زبانی یاد کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی اس کو اجازت دیا ہے، لائیں دنیا کے اندر بائبل کا کوئی حافظ، نبی یا کوئی ایک دو اس نبی کے صحابی اپنی کتابوں کے حافظ ہوں گے تو ہوں گے۔ امت کے اندر جو ہے، پرانی امتوں کے اندر آپ کو ان کی مذہبی کتابوں کے حافظ نہیں ملیں گے، لیکن قرآن مجید کے حافظ دنیا کے ہر ملک کے اندر، ہر شہر کے اندر آپ کو ملیں گے، اور بڑی عمر کے بھی ملیں گے، چھوٹی عمر کے بھی ملیں گے، مرد بھی ملیں گے، عورتیں بھی ملیں گی۔ کراچی میں مناظرہ ہوا مولانا حنیف ندوی رحمہ اللہ کا، پاکستان بننے سے پہلے ایک ہندو کے ساتھ۔ گجرانوالہ کے یہ عالم دین تھے، تو وہ ہندو اپنی باری کے اندر نا قرآن مجید کی آیتیں بڑی تلاوت کرے، تو ایک موقع پر آ کر کہتا ہے مولانا دیکھو میں کتنا بڑا عالم ہوں، مجھے کتنا علم ہے کہ مجھے تمہاری کتاب بھی زبانی یاد ہے۔ مولانا کی باری آئی تو مولانا نے کہا کہ یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ رب کے کلام کا کمال ہے کہ تیرے جیسے کافر کے سینے میں بھی محفوظ ہو گیا۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، وگرنہ دنیا کے اندر مذہبی کتابیں تو اور بھی ہیں، بائبل بھی موجود ہے، گرنتھ بھی موجود ہے، ویدیں بھی موجود ہیں، لاؤ ان کے حافظ، دکھاؤ ہمیں ذرا، نہیں لائیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اعجاز بخشا ہے۔ 5واں اعجاز اور آخری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایسی باتیں بھی کی ہیں کہ آج کے علم وہ بتا رہے ہیں کہ واقعی قرآن مجید کی یہ تحقیق صحیح ہے، یعنی قرآن مجید نے مستقبل میں پیدا ہونے والے علوم کی بھی تائید کی ہے کہ مستقبل کے اندر تحقیقات ہوں گی، وہ نتیجہ اسی پر پہنچے گا۔ اسی وجہ سے صحابہ کا ایمان جو ہے وہ امت کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے۔ صحابہ کی افضلیت کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا انہوں نے، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ ان کا ایمان بالغیب زیادہ تھا۔ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، تحقیقات ہوتی گئیں، وہ ایمان بالغیب کم ہوتا گیا۔ صحابہ تو آنکھیں بند کر کے یقین کرنے والے لوگ تھے۔ آج تو ہم پوچھتے ہیں اچھا یہ کام کیوں کرنا ہے جی، کیا وجہ ہے جی، صحابہ نہیں پوچھتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ، جو صحابے دروازے پر تھے نا وہ وہاں پر ہی بیٹھ گئے، جو آ رہا تھا وہاں پر ہی بیٹھ گیا کہ میرے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے ہیں وہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ مچھر کی یا جو اس کے اوپر ہے اس کی مثال بیان کرنے سے شرماتا نہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بعوضۃ مؤنث کا لفظ استعمال کیا ہے، بعوضۃً، اس کا مطلب یہ ہے آج کی سائنس نے یہ ثابت کیا ہے، پہلے زمانے میں لوگوں کو نہیں پتا تھا، آج کی سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو کام کرنے والا مچھر ہے نا، یعنی جو لوگوں کا خون چوستا ہے، وہ فیمیل ہے، وہ مؤنث ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تا کا استعمال کر کے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ وہ مؤنث ہے۔ یہ تحقیق آج ہوئی ہے۔ فما فوقہا، اگلی بات ہے، ہم اس کا ترجمہ ہے جو اس کے اوپر ہے، اس کی بھی مثال دیتے ہو اللہ نہیں شرماتا۔ اب ترجمہ تو اس کا ہوتا ہے فوق کا معنی ہوتا ہے اوپر، لیکن جب ہم اساتذہ سے پڑھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مچھر سے چھوٹی چیز۔ اب ہم بچے تھے تو یہی کہتے تھے ٹھیک ہے استادوں نے بتا دیا، لیکن فوق کا معنی تو ہوتا ہے اوپر، مطلب بیان کرتے وقت کہتے ہیں چھوٹی چیز، یعنی مچھر کا پر، اس کی ٹانگ، کوئی بھی چیز جو ہے نا جو اس سے چھوٹی ہے، اس کی مثال بیان کرتے بھی اللہ نہیں شرماتا۔ لیکن چونکہ پہلے تحقیق نہیں تھی، اب سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ کوئی بھی جو خون چوسنے والا جانور ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو ہے کچھ ایسے جانور چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ رکھے ہوتے ہیں جو ان کا خون چوستے ہیں، یعنی مچھر کے اوپر ایسے چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جو ان کا خون چوس رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر بتا رہے ہیں کہ مچھر کی مثال، یا جو مچھر کے اوپر چھوٹا سا کیڑا، اس سے بھی چھوٹا کیڑا، اس کی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا۔
یہ آج سائنس وہاں پر پہنچی ہے، تو اس قرآن مجید کے اندر یہ پہلے بات موجود تھی. یعنی علماء کو تو یہ تو پتا تھا کہ اس کا مطلب چھوٹی ہے، مچھر کے مقابلے میں چھوٹی چیز، لیکن ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ وہ اس کے اوپر ہی بیٹھا ہوتا ہے. یہ آج سائنس نے بتایا ہے. اسی طرح قرآن مجید کے اندر شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون ثم کلی من کل ثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا. اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو مخاطب کرتے ہوئے مؤنث کے صیغے استعمال کیے. ان اتخذی، تو بنا اپنا گھر پہاڑوں میں، درختوں پر اور دیگر چیزوں پر، مؤنث کا صیغہ. ثم کلی، پھر کھا، فاسلکی، پھر چل، مؤنث کے، واحد مؤنث کے صیغے استعمال کیے. آج کی سائنس نے یہ بات سب بیان کیا، ثابت کیا ہے. پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا. قرآن مجید کے اندر 1400 سال پہلے آ گئی بات، لیکن لوگوں کو اس کا پتہ نہیں تھا کہ شہد چوسنے والی اور شہد بنانے والی مکھی جو ہے وہ فیمیل ہوتی ہے، مؤنث ہوتی ہے. یہ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا. سائنس نے آج ثابت کیا ہے کہ وہ مؤنث ہوتی ہے جو شہد بنانے والی مکھی ہوتی ہے. جو مذکر مکھی ہوتی ہے وہ گھروں میں رہتی ہے. قرآن مجید کا یہ بھی اعجاز ہے کہ جہاں پر 1400 سال کے بعد جا کر سائنسدان پہنچے ہیں، وہاں پر قرآن مجید پہلے سے موجود ہے. اسی لیے تو کئی سائنسدانوں نے کہا کہ ہم کئی نسلیں لگا کر ایک مقام پر پہنچتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، ایک جگہ پر پہنچتے ہیں، وہاں پر مذہبی لوگ ہمیں پہلے سے ویلکم کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں. مذہب وہاں پر پہلے سے پہنچا ہوتا ہے، قرآن مجید پہلے سے وہاں پر پہنچا ہوا ہے. تو یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ آنے والی چیزوں کے بارے میں بھی واضح طور پر بتاتا ہے، اور سائنس جس بات پر آج پہنچ رہی ہے قرآن مجید نے وہ چیز پہلے بیان کر دی ہے. قرآن مجید کے اوپر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، یہ بھی میرے موضوع کا حصہ تھا، چونکہ مہمان جو ہے وہ تشریف لا چکے ہیں، تو میں بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. لیکن آخر میں یہ بات کہنا جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید یہ ہمارا سرمایہ آخرت ہے. اس کے بغیر مسلمان کسی کام کے نہیں، کسی کام کے نہیں. یہ بات یاد رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے ہی مسلمانوں کو عزتیں بخشتا ہے. قرآن مجید چھوڑ دیں گے تو ذلتیں ہمارے لیے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے اداروں کے اندر داخل کروائیں جہاں پر قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی ہے. یہ ادارہ آپ کے سامنے ہے، یہ اللہ کی توفیق سے بن چکا ہے. یہاں پر قاری صاحب موجود ہیں، دیگر اساتذہ موجود ہیں. تو اپنے بچوں کو یہاں پر داخل کروائیں تاکہ وہ قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں اور اتنی اچھی اچھی تلاوتیں کریں جو کچھ ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں. کیا پتہ کہ انہی بچوں میں سے کئی جو ہیں وہ قاری ابراہیم میر محمدی جیسے، قاری ادریس جیسے، قاری عبدالسلام عزیزی جیسے اور دیگر قراء جیسے جو ہیں وہ قاری جو ہے وہ بن کر سامنے آئیں. انہی بچوں سے اٹھ کر جو ہیں وہ آگے آئے ہیں. وہ پیدائشی نہیں تھے، وہ یہاں پر سامنے ہی بیٹھنے والے لوگ تھے، لیکن انہوں نے محنت کی، مدارس میں گئے اور آج جو ہے دنیا کے اندر ان کا نام ہے. تو یہ ہمارے لیے بھی ذخیرہ آخرت ہے اور ان بچوں کا بھی مستقبل جو ہے وہ بہترین ہو جائے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں اور اپنی اولادوں کو بھی قرآن مجید کے ساتھ جوڑیں. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے محترم فضیلت الشیخ خاور رشید بٹ صاحب، جو کہ آپ کے سامنے قرآن کے اعجاز کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے.